حاضر ہوں اپنے پروگرام امید شہر کے ساتھ، جس میں میرے آج کے مہمان مشہور و معروف روحانی شخصیت سید زادے جناب ابا جی سرکار. ہم ان سے روحانی مسائل، معاشرتی مسائل اور سماجی مسائل پر گفتگو کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے یقیناً مستفیض ہوں گے. ہاں السلام علیکم. پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار، سوال تو نہیں ہے، ایک طرح کا آپ سے مشورہ ہے. تو مشورے میں میرا سوال پہلا یہ ہے کہ جو موجودہ معاشرتی حالات جس طرف جا رہے ہیں اور الیکشن کی سطح ہے، اس میں آپ کی جو روحانی مزاج ہے اسے کس طرح سے دیکھنا ہے کہ آنے والے حالات اس قوم اور مملک کے لیے بہترین ہوں گے الیکشن کے بعد، یا مزید بگاڑ بڑھنے کے چانسز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ سوال ہے جو تقریباً روز مجھ سے لوگ کر رہے ہیں. معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور ہر فرد کو اس کا اثر بھی آتا ہے. وہ بڑے حکمران ہوں، سیاسی لوگ ہوں، میڈیا والے ہوں، کسی بھی سطح کے. تو اس کو ہم قرآن سے لے کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن سے لے کے یہ چلتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. الیکشن اگر وہی ہوئے جو گزشتہ 500 سال سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر الیکشن اسی بنیاد پہ ہوئے جس معاشرے میں مزید بدحالی ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. آپ کے علاقے میں جو نمائندہ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کی پوری ہسٹری کی، کیونکہ آپ اپنا سودا کر رہے ہیں، آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ بیعت ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ بیعت ہے. کس بات کی بیعت ہے؟ اس بات کی بیعت ہے کہ میں آپ کے علاقے سے کھڑا ہوا ہوں، اور ہر نمائندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی علاقے کے اندر اگر 2000 ووٹ پڑے ہیں تو اس کا مطلب اس کے 2000 مرید ہیں. اور پھر اس شخص کو ہارنے کے بعد بھی صرف الیکشن کے لیے نہیں، اس معاشرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حالات کیسے سدھریں گے؟ ایسے ہی سدھریں گے. جو اپنے لیے سوچتے ہو وہ دوسرے کے لیے سوچتے ہو. آئین خدا بندی تو یہ کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو میں کبھی وہ بات نہیں کہتا. مجھے کہا تھا الیکشن میں کھڑے ہوں، میں نے کہا بھائی میں لڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ لڑائی ہمارے حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ لڑائی برائی ہے، اور جو برائی ہے تو پھر کسی دن ہم پہ بھی برائی آ جائے گی. تو لہٰذا ہم بھلائی کرتے ہیں. اور میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں کہ میں تقریباً 100 گھرانوں کی حفاظت کر رہا ہوں، پورے گھر کی. اور 25 ہیروئنچیوں کو میں تقریباً شہر سے لا کر کے آپ آ کر کے خانقاہ بخاریہ کے باہر نہیں اندر آ کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے. جیسے یہ آپ کے افتخار صاحب آئے میڈیا والے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ورک دیکھا، اور میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. خدا نے مجھے دیا کیونکہ میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو آپ کے جو حالات حاضر ہیں اس میں لوگوں کو سچا ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کس پارٹی میں ہیں، کس جماعت میں ہیں. جو اس جماعت میں جائیں جو آپ کے دسترس میں ہوں، اور وہ ملک کے لیے خدمت کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کے علاقے کے اندر ترقیاتی کام کریں. میں دبئی ہو کر آیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا یار یہ بھی تو ایک 40-50 سال ہوئے اس کو ٹوٹل. تو میں نے وہاں کے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ تبدیلی کیسے آئی دبئی کے اندر. تو امیر محمد جو وہاں کا بادشاہ ہے، تو اس نے ایک کلپ بھی اپنی نکالی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں 40 سال پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا، نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی، اور وہ کچا سا شہر تھا جیسے کوٹری آپ کا. تو اس نے کہا تھا 40 سال بعد یہ دبئی ایسا ہو جائے گا کہ مطلب اس خطے کے اندر یورپ کے طرز کا اگر کوئی شہر ہے تو وہ دبئی ہے، ڈیولپمنٹ ہے. اچھا وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہر طبقے کے لوگ ہیں، چپراسی بھی وہاں رہتا ہے، افسر بھی وہاں رہتا ہے، لیکن سب مطمئن رہتے ہیں. لیکن یہاں کوئی مطمئن نہیں ہے. تو میں بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں. اب میں نے ان کی جو بات سنی تو انہوں نے کہا کہ
पुलिस वाले को बुलाया, वो बोला कि तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? कहने का आप शेख हैं। कहने फिर तुमने मेरी गाड़ी पे ये क्यों लगाया है, नो पार्किंग का है, मतलब चालान क्यों किया? तो उसने ये कहा कि आपकी गाड़ी गलत खड़ी है। बड़ी बात, बड़ी बात, सही है, यानी रूल और लॉ, हाँ ठीक है, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी। जब तक अदल नहीं होगा ना, तो आज भी अगर आप वहाँ के जो अमीर हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो अपने बयानात में यही कहता है कि दुबई को बनाने वाला एक सिपाही है जिसने अपनी ड्यूटी बिल्कुल बादशाह हो या फकीर अदल कायम, जब तक आपके मुल्क में अदल कायम नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि आपके हालात दुरुस्त होंगे। हर आदमी कानून ना करे, रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है ना तो चालान मार दो 5000 का, डीएसपी फोन करे ये मेरा बाप डीएसपी है, उसको भी मुअत्तल करोगे। जब ये कवानीन करेंगे, मेरा बच्चा जाए चालान काटने, मेरा बच्चा अक्सर कहता है, मैंने नहीं किसी की चीज की जरूरत नहीं, आप तमाम चीजें खुद ही रखें, आप कवानीन की पाबंदी करें, आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी को बताएं कि मैं अब्बा जी का बेटा हूँ, है नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो हम माशरे के हालात इस तरीके से सही होंगे कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच के साथ जो सच बोले। अक्सर लोगों ने मुझे भी क्लिप भेजा कि भाई आप सियासत में आ रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं सियासत में नहीं आ रहा, सियासतदान मेरे पास दुआ कराने आते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि यही पैगाम देता हूँ कि मैं सच्चाई के साथ काम। शुक्रिया जनाब। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों को हम मुंतखब करें वो इस काबिल हों, इसमें नतीजे पे पहुंचे कि वो जाके रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को बेहतर बनाए, ईमानदार हों, मुखलिस हों। आप समझते हैं कि इस कहतुल रिजाल के अंदर किस किस्म के लोग मुयस्सर होंगे? जी देखें जी, इस वक्त आपके हालात, मैंने बचपन में अपनी प्राइमरी स्कूल की किताब में पढ़ा था कि हुजूर से आने से पहले मक्का के हालात, तो उसमें 3 बातें बड़ी पॉइंटेड की गई थी। मैंने उस जमाने में ये बात दिमाग में नहीं आई थी, लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझ में आई। तो वो पॉइंट क्या थे? वो पॉइंट ये थे कि भाई कोई ताजिर ऐसा ना था जो रुका ना हो, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, छोटी छोटी बात पे कबीलों में लड़ाई होती थी, वो बंद होने का नाम नहीं लेते, वो गिराते थे, 4 को गिराते थे। फिर मैंने जब बिल्कुल तजियाती तौर पे कराची को देखा तो मैंने इसी सूरत में पाया, जिंदा दफन तो नहीं कर रहे मगर शादियां नहीं हो रही, मेरे पास बहुत सारी खबर निकल गई। देखें नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें इस्लाम में यही है कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की, ये इस्लाम का निज़ाम है जो यूरोप ने अपने ऊपर अप्लाई किया है, तो उनके अच्छा रिजल्ट आया है। नबी का जो भी फार्मूला हो, आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, मैं भी आज तक नबी के ही फार्मूले पे चल रहा हूँ कि नबी का फार्मूला क्या था, उसकी गरीब थोड़ी थे, कुरैश कबीले के सरदारों के पैदा हुए हैं, तो वो चटाई पे क्यों सोते थे? इसलिए सोते थे कि गरीबों को कहीं अपने वक्त से नफरत ना हो, है ठीक है नहीं। और जहाँ तक बात रही कि अच्छे नुमाइंदे मैं ये समझता हूँ कि जो फैक्ट्रियों में मैनेजर हैं वो अच्छे लोग हैं, उन्हें उनको मैनेजमेंट चलानी आती है, आएंगे पाकिस्तान में वकला बहुत अच्छे होते हैं, मिडिल क्लास एक्सपर्टीज हैं, उनको आप भेजें जो जिन्होंने बचपन में बस में सवारी की हो, जैसे हम KL में घूमते थे, झुक करके भी जाते थे, जब छत पे भी बैठ के जाते थे, तो हमें मलीर के मसाइल का पता है सीधा सीधा, और जब मलीर के मसाइल का पता है तो हम सबसे पहले पूछेंगे भाई पानी क्यों नहीं दे रहे? बहुत ये जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जहाँ से डाउ यूनिवर्सिटी और NID में बच्चे जाते थे, आज क्या कोई सरकारी स्कूल का बच्चा जाता है मलीर से? तो किसने गला घोटा है? जैसे डॉक्टर जुमा जैसे पैदा हुए, डॉक्टर कदीर खान जैसे लोग पैदा हुए, कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, इन्हीं पीढ़ी स्कूलों है या नहीं है? आज भी मतलब इस शहर के अंदर सोना है, और अल्लाह ने इधर सोना भेजा है, यानी जो यहाँ के हिजरत करके लोग आए थे वो वाकईतन सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आए थे, जिसमें मेरे वालिद मोहतरम भी हैं, वो अपनी बीवी को छोड़ के आ गए थे अल्लाह के नाम के ऊपर, और वो सब यहाँ पर आ गए, और तमाम
پاکستان کی یونیورسٹیز میں آج جا کر کے آپ بورڈ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں کراچی کے رہنے والے جو ہجرت کی تھی جن کو مہاجر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اردو اسپیکر بھی کہا جاتا ہے، ان کے پروفیسرز کے تمام انہوں نے اس خطے کے اندر تعلیم کو عام کیا، لیکن پتہ نہیں بدقسمتی سے کہ وہ پھر بین الاقوامی سازش تھی یا کس کی سازش تھی، بہرحال ہوتا تھا اللہ کی طرف سے ہے، یہاں بہت زیادہ اسی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ میں کنٹینیو کر دیتا ہوں اسی سوال کو، چھوٹا سا سوال کر کے کہ پوری دنیا آج اس مقام پہ کھڑی ہے، وہاں ہم دیکھیے کہ جو جتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ٹیکسز دے رہا ہے، اسی حساب سے ٹیکس جمع ہو کے اس حصے پر وہ وسائل خرچ کیے جائے۔ کراچی کے اندر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حیدرآباد میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ جو زیادہ سیلز ٹیکس دے رہا ہے وہی سب سے محروم ہے، پانی سے بھی، روڈ سے بھی، بجلی سے بھی، اچھی تعلیم سے بھی، اچھی صحت سے بھی؟ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ وجہ یہ ہے، یہ خالی یہاں نہیں ہے، یہ تو لاڑکانہ میں بھی کچھ ہے، یہ آپ کی شکایت میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے زیادہ اچھا کرا، ٹھیک ہے، کیونکہ لاڑکانہ میں میں گیا تو مجھے نیتا ویتا سب کیا رکشے کے اندر، اور بھی سندھ کے علاقوں میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کو پتہ کرنا چاہیے اس بات یعنی اندرون سندھ سے بہتر ہے۔ جی، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ کراچی دیتا ہے تو اس کا پاکستان چلتا ہے، اسی لیے یہ ایک صلہ رحمی کا فیکٹر ہے کراچی۔ آج بھی اگر کورونا کووڈ ہو جائے تو کراچی کے تمام تاجر اور متوسط طبقے کے لوگ تک 100 روپے دینے کے لیے اور 10 کلو آٹا دینے کے لیے میرے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ غربت کا ریشو، کیونکہ زمینیں جو ہے وہ کاشتکاری زمین کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے پوری، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے سب کے لیے گندم موبائل، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 آدمیوں کی آمدنی دی ہے ہدیے کی صورت میں، اب میں اگر وہ کھا جاؤں تو پھر میں آپ کے آفتاب عالم میں ان کو کہاں سے دوں گا، کیونکہ ان کا میرے پاس آ رہا ہے، تو جو بانٹنے والا ہے اگر وہ عدل کر دے، پھر بات عدل پہ آ گئی، تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 1 لاکھ سب 1000 500 200 میں نے غریبوں سے غریبوں کو روزگار دے دیا، تو پھر اگر جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں میرے پاس فارمولے ہیں کہ بغیر لڑائی بغیر ہنگامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا ہے، 13 سال مکے میں رہ کے مخالفت میں رہ کے حکومت کی، ایک آدمی نہیں مرا، ایک آدمی، تو آپ جس دن اچھا کیوں نہیں مرا، کیونکہ یہ قرآن مجید اس وقت آتا جا رہا تھا، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا، اب سورہ توبہ کا بھائی جب حکومت قائم ہو گئی، اب ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا کہ بھائی سورہ توبہ سنانی شروع کر دی ہے، جب سورہ توبہ کا جب آپ کی حکومت قائم ہوئی تو پھر کہا کہ بھائی اب کافر چھوڑ دیں، اب کافر اگر یہاں کوئی رکے گا تو بھائی مارا جائے گا، اور تمہارا جب تک کا ان سے معاہدہ ہے جب تک تم نہیں مارو گے، تو ظاہر بات ہے کسی کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو 1 سال کا ٹائم ہے، اس کی پراپرٹی نہیں چھینی جاتی، نہیں چھینی جاتی، تمام چیزیں پرچیز کی جاتی ہیں، تو اگر ہم ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن جو نعرہ لگانے والا ہے کیا اس کے اندر نبی جیسے سمٹم موجود ہیں؟ لیکن جب آپ کو خدا چاہے گا آپ کو صدر بھی بنا دے گا، وزیر اعظم بھی بنا دے گا، ٹھیک ہے، کوئی اور چلا رہا ہے چلانے دیجیے، اتنے سال بیڑا گرک ہوا ہے تو 2-4 سال اور ہو گئے ہیں، نہیں تو آپ سب اسلامی نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلامی نظام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز کے ساتھ زکات بھی دے، وہ جو آپ نے ڈسٹریبیوشن کی بات، ہاں ڈسٹریبیوٹ کرو، تقسیم کر، جتنا تقسیم کریں گے، اب جب غریب تنگ آ گیا تو اس کی رسائی خدا تک ہے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کی امت ہے، اگر کوئی واقعے میں آ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھایا تو اگر میں بھی وزیر اعظم ہوں گا تو میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، اسی غم میں حضرت عمر گلی گلی میں گھوم کر کے پوچھتے تھے آج کسی نے پاکستان نہیں ہوا ہے، مسلمان حکمران
हैं? तो कोई एक सिम्टम बता दीजिए 4 शादियों के अंदर कि आप किसी को गुमरान में मौजूद हो हैं? मौला अली को देख लीजिए, गरीब थे, तो वो जो मिलने आया, मिलने वाला ये कह रहा है कि मुझे वक्त के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन से मिलना है। कहने वो सामने वाला घर है, क्या चाहिए? कहने खाना चाहिए, नमाज आके दे दो। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने कहा कि ये जो आदमी सूखी रोटी से पानी से रोटी खा रहा है, इमाम हसन से कहा कि तुम इसको भी दो। अब देखें देने वाला क्या कह रहा था, तुम कहते हो जो खुद नहीं करते, अल्लाह को सख्त नापसंद है। हम वो कोई काम ऐसा नहीं कहते जो अपना करते हैं। जो हम करते हैं हमने अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दी है, हमने अपने रिश्तेदार अजीज सब दुनिया को तलाक दे दी है। आप सुबह 9 बजे से ये नींद के औकात 4 घंटे हटा दीजिए हमारे, हम आपको यहाँ बिल्कुल जागते हुए मिलेंगे और ऐसे ही। नाज़रीन, यकीनन सरकार की गुफ्तगू ने आपको मैप कर दिया होगा, लेकिन इसी के साथ अभी लेते हैं।